بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سیاسی پارا 100 ڈگری سے بھی اوپر چلا گیا۔ ڈی جی آئی اور چیف آف آرمی سٹاف کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو گرفتار کرنے کا ارادہ۔ ان تمام ایشوز پر میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ایک طرف مذاکرات جو تھے وہ چل رہے تھے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، دوسری جانب گرفتاریاں، حملے، تشدد، اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی تھیں جو سب پاکستانی بلکہ پوری دنیا نے دیکھی۔ اب ایک آل پارٹیز کانفرنس رکھی عوامی نیشنل پارٹی نے، جس میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو مدعو کیا گیا آج کی تاریخ 3 مئی کو۔ تو ناظرین کرام، اس کے متعلق فواد چودھری صاحب نے یہ اپنا بیان دے دیا کہ ہم ایسی کسی اے پی سی میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ جو اے پی سی عوامی نیشنل پارٹی نے بلا رکھی ہے اس میں ملکی معیشت اور مہنگائی کے سلسلے میں بات چیت ہونی ہے۔ تو اس طرح کی بات چیت کس طرح ہو سکتی ہے جو خود حکومت کا حصہ ہے، اور حکومت کی یہ تمام جو ہے وہ کارروائیاں ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی عروج پر ہے، معیشت ملک پاکستان کی ڈاؤن ہے، کمزور ہے۔ ان تمام چیزوں کی ذمہ داری حکومت وقت پر جاتی ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بھی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے۔ ہم ایسی کسی اے پی سی میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں ملک پاکستان میں۔ سیاسی پارا 100 ڈگری سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے۔ تو اس سے قبل آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس حاضر ہوئے تھے ملاقات کے لیے۔ دوسری جانب جو ہے وہ اسپیکر، جو سابق اسپیکر ہیں اسد کیسر صاحب، انہوں نے باقاعدہ بیان دیا ہے کہ ہم اس اے پی سی میں جو ہے ہو رہی ہے اس میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ تو ناظرین کرام، کل پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی بڑی تقاریر ہوئیں، بڑی گرما گرمی ہوئی، یہاں تک کہ جو ہمارے وزیر دفاع صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب آپ ایک خط لکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھیں کہ ہمیں اپنا ریکارڈ دیں جو آپ ججوں کے ساتھ اجلاس کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، ان تمام کارروائیوں کا ہمیں ریکارڈ دیں۔ کیونکہ جو اسپیکر صاحب نے خط لکھا تھا ناظرین کرام سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام، کہ ہمارے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو آپ کے فیصلوں پر تحفظات ہیں، آپ اس پر اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، تو اس کا باقاعدہ جواب رجسٹرار سپریم کورٹ نے دیا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ جن اجلاس میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان تمام جو اسمبلی کی کارروائیاں ہیں، اجلاس ہیں، ان کا ہمیں ریکارڈ بھیجا جائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ جواب میں انہوں نے خط لکھا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ جو بھی اجلاس ہو رہے ہیں جس میں یہ تحفظات اٹھائے جا رہے ہیں ان کا ریکارڈ ہمیں بھیجا جائے۔ تو اسی کے تناظر میں جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ کو جو ہے خط لکھنا چاہیے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ ہمیں جو آپ پنچایتی فیصلے کرتے ہیں اور ہمیں مذاکرات کا درس دیتے ہیں، آئین میں تو یہ کہیں لکھا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پارلیمنٹ کو یہ کہے کہ آپ بیٹھیں، پنچایتی فیصلے کریں، مذاکرات کریں، آئین میں کسی جگہ بھی نہیں، لیکن آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ مذاکرات کریں۔ تو آپ جو پنچایتی فیصلے کر رہے ہیں ان کے جو آپ اپنے جج صاحبان کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں ان کا ریکارڈ بھی ہمیں بھیجیں۔ یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو انہوں نے کہا کہ آپ خط لکھیں۔ یہ کوئی نہیں ہے کسی ملک میں ایسا چلتا کہ جو کہا جائے وہ کیا جائے، پارلیمنٹ کا اپنا ایک اختیار ہوتا ہے، پارلیمنٹ
اپنا ادارہ اپنا جو ہے وہ وجود قائم رکھ سکتا ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے پارلیمنٹ۔ تو ناظرین کرام، اسی پارلیمنٹ میں جو ایک ہیں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے نور زمان صاحب، تو دوسرے راجہ ریاض صاحب کو تو بنا دیا اپوزیشن لیڈر جو لوٹا ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو جو نور الحق صاحب ہیں ان کو باقاعدہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا بنا دیا گیا تھا سربراہ۔ تو انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ جو ہم نے ان کو طلب کیا تھا عدم شرکت کی وجہ سے، رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان محمد اشرف صاحب، ان کے خلاف ہم آئین ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم وارنٹ گرفتاری نکالیں، تو ہم ان کے وارنٹ گرفتاری نکال سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ بہت بڑا انہوں نے یہ بیان دیا ہے پارلیمنٹ کے فلور پر کہ ہم ان کی گرفتاری کے وارنٹ نکال سکتے ہیں، کہ وہ عدم پیشی کی وجہ سے ہم ان کے وارنٹ گرفتاری نکال سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، نوبت اب یہاں تک آ چکی ہے، لڑائی یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں، دھمکیاں ہوئیں، تو ناظرین کرام فواد چودھری صاحب بھی کب خاموش رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح ہونا ہے، جج صاحبان کو دھمکیاں دینی ہیں، جج صاحبان کو بلیک میل کر کے فیصلے کروانے ہیں، تو اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا۔ اگر یہ اب 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ مانا گیا، تو ہم سڑکوں پر ہوں گے، فیصلے پھر سڑکوں پر ہی ہوں گے، کیونکہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا بغیر کسی لا کے، قانون کے۔ جس کی مرضی ہے جو مرضی فیصلے کرے، پاکستان میں آئین موجود ہے۔ ہم یہ اپیل کریں گے کہ جج صاحبان کے سامنے کہ آپ اپنے فیصلے آزادانہ کریں، آزادانہ فیصلے کریں، حق سچ کے فیصلے کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحفظ کے لیے ہم سڑکوں پر نکلیں گے، اور ہم پوری اظہار یکجہتی کریں گے آئین پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ۔ تو ناظرین کرام، دوسری جانب جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سجرانی صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ اشعیہ دیا، جو مذاکراتی وفد ہے پی ڈی ایم کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے رات کو دونوں کو اشعیہ دیا۔ وہ بھی بڑے متحرک ہیں، کیونکہ سدا بہار چیئرمین سینٹ ہیں، تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان مذاکرات کسی بھی صورت میں کامیاب ہو سکیں، تو انہوں نے بھی اشعیہ دیا۔ تو دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسد زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات انہوں نے بھی کی، تو ظاہر ہے ملکی سیاست کے متعلق کی بات چیت کی ہے انہوں نے۔ تو ناظرین کرام، دوسری جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ندیم انجم صاحب، بابر ندیم انجم صاحب، اور آرمی چیف جو ہیں سید عاصم منیر صاحب، ان کی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں میاں شہباز شریف صاحب سے بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ تو جس کا اعلامیہ تو یہ ہوتا ہے کہ ملکی سیکیورٹی، معاشی سیکیورٹی معاملات پہ بات چیت ہوئی ہے، لیکن ناظرین کرام یہ ملاقات بڑی اہم ہے، اس کو بڑی جس کو کہتے ہیں نازک صورتحال میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ظاہر ہے کہہ دیا ہے، اب ریورس گیئر تو وہ لگا نہیں سکتے کہ اپنا جو انہوں نے دیا ہوا ہے ٹارگٹ دیا ہے، ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، مذاکرات کے لیے دیا ہے، تو اس کے متعلق اب انہوں نے ریورس گیئر تو نہیں لگانا۔ انہوں نے یہ فرما دیا ہوا ہے کہ ہم نے فیصلہ وہ کرنا ہے جو آئین اور قانون کی نظر میں درست ہوگا، یعنی آئین اور قانون کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے، تو اس کو ریورس گیئر لگانا اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب جو یہ خاص اہم ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف ڈی جی آئی کی تمام کے درمیان، تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا رار یا پار، ایک ہی کام ہونا ہے نا، یا تو حکومت الیکشن کروائے گی، تو یا پھر حکومت گھر جائے گی۔ تو یہ معاملات ناظرین کرام ملک پاکستان میں چل رہے ہیں۔ تو دوسری جانب جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی زوجہ محترمہ کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کو نوٹس بھیجنے کا اعلان کیا۔ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان کو نوٹس بھیجیں گے۔ جو مریم نواز صاحبہ نے الزام تراشی کی کہ یہ فائلوں پہ دستخط کروانے کی رشوت لیتی تھیں، تو اس کے متعلق ان کو قانونی لیگل نوٹس بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مفتی صاحب نے گواہی دی عدت کے معاملے میں، اور اون چودھری نے عدت کے معاملے میں، اس کے متعلق بھی ان کے خلاف بھی باقاعدہ قانونی کارروائی کی جائے گی، اور ان کو بھی نوٹسز جاری کروائے جائیں گے عدلیہ کی طرف سے۔ یہ خان صاحب نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات چل رہے ہیں ملکی سیاست میں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
مذاکرات تو محسوس نہیں ہوتا، بلکہ 99% بھی کچھ نہیں نکلنے والا، مذاکرات جو بھی ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، تو ان مذاکرات میں سے بھی کچھ نہیں نکلنا۔ اب دیکھیں پاکستان کی عدلیہ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ریورس گیئر لگاتے ہیں یا اپنے حکم کی تعمیل کروا سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کتنا، اگر آج وہ اپنے حکم کی تعمیل کروا سکتے ہیں، عمل درآمد کروا سکتے ہیں تو پھر وہ ضرور کروائیں گے، اگر نہیں کروائیں گے تو پھر آئندہ یہ ریت پڑ جائے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد کوئی بھی نہیں کرے گا، ملک آزاد ہوگا، قانون آئین کے بغیر چلے گا۔ تو ناظرین کرام یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔